پی ٹی آئی کا زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا. آئی پی ٹی آئی کا زیادہ ووٹ نہیں توڑ سکتی، بلکہ کچھ لوگ آئی پی میں شامل ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، تو وہ اپنا ووٹ لیں گے جو ان کا ذاتی ووٹ ہے. نون کا اپنا ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے سیریس اختلافات کسی کو بھی ہوں، ہم چھوڑ سکتے تھے پارٹی اس وقت. گریس کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی. اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ اگر اتنا اختلاف تھا تو اس وقت چھوڑ دیتے. مطلب کیا ہے اس میں، لوگ قتل کے کیس میں بھی میاں صاحب کی بھی تو ہو ہی گئی ہے. کبھی انہوں نے فوج کے خلاف ایٹ لیسٹ میرے سامنے تو بات نہیں کی. تعلقات خراب ہوتے ہوتے یہاں پہ اس نیج پہ آ گئے، ادروائز کہ نیتاً ان کا کوئی ایسا ارادہ. کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی نیچر ایگریسو ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کوئی ڈوز ہوتے ہیں. فائنل فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی نے بدنیتی سے کہا ہوگا کہ لڑ پڑو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما راجہ یاسر مایوس صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. راجہ صاحب، آپ نے سیاست سے لا تعلقی کر دی. تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے سیاست سے لا تعلقی کی اور اس کے بعد آئی پی جوائن کر لی، لیکن آپ نے سیاست سے لا تعلقی کی اور ابھی تک لا تعلقی ہی ہے. آپ نے کوئی سیاسی جماعت دوبارہ جوائن نہیں کی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کوئی آپ پہ زیادہ پریشر کسی کا نہیں آیا، یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ پالیٹکس کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، انلیس کچھ لوگوں کا مقصد تو شاید شہرت اور دولت ہوتا ہوگا، لیکن اگر آپ کے یہ مقاصد نہیں ہیں تو پھر کوئی بڑا نوبلر موٹیو ہوتا ہے. اور جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو یہ بڑا کلیئر موٹیو تھا کہ ہم نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن ایوولوشنری چینج، یعنی کہ نظام کے اندر رہ کے اس میں بہتری کے ذریعے تبدیلی لائیں گے اور سسٹم کے اندر رہیں گے. تو یہ ایک سمجھیں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت میں پالیٹکس کر رہا تھا. اس میں آپ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں یہ کوئی پری ریکوزٹ نہیں تھا میرا، بلکہ ذاتی خیال یہ تھا جب میں نے 2009 میں غالباً 8 کے اینڈ اور 9 میں جوائن کی پارٹی، تو میرا خیال تھا کہ شاید ہم کبھی بھی کامیاب نہ ہوں اور یا پارٹی کبھی جیتے ہی نہ الیکشن. تو کبھی یہ سوچ کے نہیں کی تھی کہ ہم جیتیں گے، پاور میں آئیں گے. لیکن پھر حالات واقعات بنے، پاور میں آ گئے، ٹرائی کی، جو کچھ ہوا پھر گزشتہ 2018 سے لے کے اب تک وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم قوم جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے، ایز اے قوم ہی ریڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبدیلی صرف کسی ایک بندے کے کہنے سے نہیں آتی. آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں، سے ہمارے 200-250-300 ممبرز اسمبلی کے ہیں، جو جب ان کو خود ہی نہیں پتہ کہ وہ کیا تبدیلی چاہتے ہیں، ان کا الیکٹوریٹ جو ان کو ووٹر ہے وہ بھی نہیں چاہتا. دیکھیں، ووٹر میرے پاس پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، اس نے مجھے ووٹ دیے تبدیلی کے لیے. جب وہ میرے پاس آ جاتا ہے کہ تھانے دار کو فون کرے نا اس نون والے کو میں پرچہ کراؤں، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو تو تبدیلی کی سمجھ نہیں. وہ تو صرف یہ چاہتا، اس کے نزدیک ہو سکتا ہے تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ ہم آ جائیں. یہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر ڈیموکریسی تھی. آپ کیونکہ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں پنجاب میں، تو آپ نے بڑے کلوز سے سارے معاملہ دیکھے ہیں. پارٹی کے اندر ڈیموکریسی تھی یا پھر صرف اور صرف چیئرمین پی ٹی آئی کی ہی باتیں چلتی تھیں؟ دیکھیں، اگر آپ ڈیموکریسی کو یہ کہہ رہے کہ مشاورت، تو ظاہر ہے مشاورت تو وہ کرتے تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حقیقی ڈیموکریسی، تو وہ تو کسی پارٹی میں نہیں اور پی ٹی آئی میں بھی کوئی نہیں. وہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پارٹی میں اختلافی ویوز ہیں پارٹی ٹاپ لیڈرشپ سے، تو پارٹی کے اندر رہ کے آپ اس میں جدوجہد کریں، پارٹی کے لوگوں کو کنونس کریں اور پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں. وہ تو تب ہی ہوتا ہے جب پارٹی میں الیکشن ہو. خان صاحب نے کوشش تو کی تھی یہ سسٹم لانے کی، لیکن وہ نہیں لا سکے، جو بھی اس کی وجوہات تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب نہیں لا سکے تو نہیں تھی ڈیموکریسی. ویسے یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے آپ ملتے بھی تھے جب زمان پارک میں تھے. یہ جو معاملہ ہوا 9 مئی والا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو قریبی تھے وہ بھی چھوڑ گئے، اور انہوں نے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ الزامات بھی لگائے. فاروق حبیب ہو گئے، صداقت عباسی صاحب ہو گئے. یہ لوگ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ ایسی گفتگو، ایسے ٹاک شو میں آ کے کیا بیان دیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میرے ساتھی رہے ہیں، ان کے بارے میں میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے سیریس اختلافات کسی کو بھی ہوں تو ہمیشہ موقع تھا، ہم چھوڑ سکتے تھے پارٹی اس وقت. ٹھیک ہے، اگر اتنے گریس کے ساتھ جی اس وقت جہاں گریس کے ساتھ یا ان گریسفلی جیسے بھی ہے. مثلاً بہت سارے سیاستدانوں نے پہلے پارٹی چھوڑ دی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. گریسفل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس پوزیشن پہ ہوں، آپ ایم پی ہیں تو استعفیٰ دیں اسمبلی سے،
اور اگر ایم این اے ہیں پھر بھی استعفیٰ دیں اور اس کے بعد پارٹی چھوڑ جائیں اور کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، کیونکہ جب پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو پھر ایک ہی طریقہ ہے چھوڑنے کا، اور یہی طریقہ میرا خیال ہے. جیسے شاہ محمود صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی تو پھر استعفیٰ بھی دے دیا تھا ساتھ ہی، اور پھر دوبارہ الیکشن لڑا تھا. تو یعنی تو بیسیکلی آپ کو وہ ٹرن کوٹ نہیں ہونا چاہیے، ادروائز پارٹی چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی آپ کے اختلافات ہوں. اب کیونکہ آپ نے پارٹی جب لیٹ چھوڑی ہے تو پھر لیٹ سے مراد 9 مئی کے بعد، اس کا مطلب ہے 9 مئی تک تو اگر آپ کے اختلافات تھے بھی تو وہ اتنے نہیں تھے کہ آپ ان کو ووکل کرتے. یا تو پارٹی کے اندر ضرور لوگ بولتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے سمیت، لیکن ہمیں بھی اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ اگر اتنا اختلاف تھا تو اس وقت چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، 9 مئی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی چھوڑیے نا سب. اچھا ایسا یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کی آپ نے جیسے کہ بات کی، عمران خان صاحب لاسٹ تک جو ہے پارٹی کی خود قیادت کرتے رہے، لیڈ کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی کو لاسٹ پہ دے دی جاتی چیئرمین اور باقی معاملات، تو پارٹی کے بہت سے لوگ جنہوں نے چھوڑا ہے وہ بچ جاتے پارٹی چھوڑنے سے؟ شاہ محمود قریشی کے آنے سے فرق پڑتا آپ کو؟ یہ تو جی اگر بہت پہلے ہی جب ہماری پرائم منسٹرشپ گئی تو اس وقت یا اس سے بھی پہلے چھوڑ دیتے اور شاہ صاحب کو دے دیتے تو پارٹی ڈیفینیٹلی بچ جاتی. لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ووٹ خان صاحب کے تھے اور ہیں، تو ظاہر ہے جس بندے کے ووٹ ہوں اس کی مرضی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے، یعنی میں ان کو کون ہوں مت دینے والا، رائٹ. لیکن ہونا ایسے تھا، یہ تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہی ووٹ رہنے تھے. میری تو یہ رائے تھی کہ ان کو ڈیفینیٹلی کسی اور کو دے دینی چاہیے جب حالات واقعات دیکھ کے، اور سپریم لیڈر ٹائپ بن جاتے، کیونکہ ووٹر نے تو ان کو نہیں چھوڑنا تھا نا. تو میری تو رائے ہمیشہ یہ تھی، آل میں نے کبھی دی نہیں. راجہ صاحب آپ جیسے اور بھی لوگ تھے جو خان صاحب کو جا کے سمجھاتے رہے کہ لڑائی ادھر بہتر نہیں ہے، لیکن ایک ٹولہ تھا جس کا ہر ذکر لوگ کرتے ہیں کہ وہ جا کے کہتا رہا کہ نہیں جی نہیں، لڑائی بہتر ہے اور لوگ نکل آئیں گے، اس طرح کے معاملہ. یہ جو ٹولہ تھا یہ کون سے لوگ تھے؟ رائٹ اور لیفٹ عمران خان کے جو لوگ تھے وہ خان صاحب کو سمجھا رہے تھے، معاملہ خراب ہوا کہاں سے؟ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی نیچر ایگریسو ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں نا، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ہاکس تو سخت بات کرتے ہی ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ اور پارٹیز میں نہیں ہیں، نون میں بھی ہیں. فائنل فیصلہ تو ظاہر ہے لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا اور ان کو کس کی بات بہتر لگ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں کسی ایک پرٹیکولر انسان کو تو نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے اس کو مزاج ہی ایسا ہوئے گا، اس کی کوئی، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی نے بدنیتی سے کہا ہوگا کہ لڑ پڑو. ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو شوقین ہوتے ہیں لڑنے کے، اگریسو تھے، ان کی بائنیج آپ سمجھ. جی ایگزیکٹلی. اچھا سب یہ بتائیں کہ ابھی جو حالات ہیں تحریک انصاف کے اور الیکشن بھی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں بیلٹ پیپر پہ اگر بلہ ہوتا ہے تو کچھ کر سکتی ہے، جیت سکتی ہے، سیٹیں نکال سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اگر بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو کافی زیادہ ووٹر تو ہے ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، سرویز آپ عوام میں رہتے ہیں، کرتے ہوں گے. ظاہر ہے کئی جو رورل کنسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ آل دو دھڑے کے ووٹ اب کم ہو گئے ہیں، پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن وہ بھی ہیں، لوگوں کے ذاتی ووٹ بھی ہیں جو الیکٹیبلس تھے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جھنگ کا الیکشن تھا، جو ضمنی الیکشن تھا، تو جھنگ ایک ایسی جگہ ہے جو ٹپیکل بڑی پرانی قدیمی اور ٹریڈیشنل ٹائپ سیاست ہے اور ٹپیکل دھڑے ہیں وہاں پہ. تو میں تب جنرل سیکرٹری تھا تو میں ادھر ہی ڈیوٹی دے رہا تھا، تو میری ازمپشن یہ تھی کہ ہم 5-7 ہزار ووٹوں سے جیتیں گے شاید، کیونکہ دونوں دھڑے تقریباً ایک دوسرے کے ایکول کر جاتے ہیں اور پھر ایک سوئنگ ووٹ ہوتا ہے تھوڑا سا جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے، رائٹ. تو میرا خیال تھا کہ ہماری اتنی پاپولیرٹی ہے کہ ہم تھوڑے بہت ووٹوں سے جیت جائیں گے، لیکن ہم 30 ہزار ووٹوں سے وہ سیٹیں جیت گئے اس وقت. تو دیٹ واز امیزنگ میرے لیے. تو یہ ایک انقلاب کی خبر تھی کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ میں جہاں پہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے لمبے مارجن سے آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے جیت جائیں بغیر مطلب گورنمنٹ کی سپورٹ کے اسٹیبلشمنٹ. صرف یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ہوتا ہے، عوام کی پلس کو آپ بھی جانتے ہیں، ایک جگہ نون لیگ کا ووٹ جو ہے نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف آئی پی پی کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، تو آئی پی پی کا جو نمائندہ ہے وہ کس کے ووٹ توڑے گا؟ پی ٹی آئی کے ووٹ توڑے گا یا نون لیگ کے ووٹ توڑے گا؟ اگر ایک حلقے میں نون لیگ، آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی نہیں اگر کھڑی ہو سکتی، تو آئی پی پی کس کا ووٹ توڑے گی؟ دیکھیں جو پیپلز پارٹی ہے نا، اس کا تو ایک اپنا ووٹ بینک ہے، وہ تھوڑا رہ گیا لیکن ہے. نون کا اپنا ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہے.
اب آئی پی پی کے جو میری نظر میں حالات ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ووٹ نہیں توڑ سکتی، بلکہ توڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس کی جو سٹینس ہے یا جو اس کا ایک امیج بنا ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی بنا ہے. تو لوگوں کی جو ووٹرز ہیں ان کی پرسیپشن میں تو وہ ایک نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے. تو پھر وہ نون لیگ کا ووٹ توڑے گی؟ نہیں، نون لیگ تو ان کو لینے دے گی تو توڑے گی نا. نون لیگ کا ووٹ تو اگر نون لیگ ایڈجسٹمنٹ کرے گی تو پھر ان کو ووٹ نون کے مل سکتے ہیں. دوسرا آئی پی پی میں ظاہر الیکٹیبلز ہیں جن کے ذاتی ووٹ ہیں، بہرحال ہیں. اور ابھی بھی کوئی یہ کہے نا کہ جی گاؤں میں بالکل کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہوتا، تو ووٹ تو ہوتے ہیں. لوگوں کے آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کے ذاتی کام کرتے ہیں، ان سے تعلق ہوتا ہے باپ دادے کا، برادری ہوتی ہے. تو یہ سارے جو اسٹرانگ کچھ لوگ آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، تو وہ اپنا ووٹ لیں گے جو ان کا ذاتی ووٹ ہے. اور اس کے بعد اگر ان کا نون سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو نون کا ووٹ لے لیں گے. میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی نہیں کھڑی ہوتی تو پی ٹی آئی کا زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا، اگر اس نے وہ یا گھر بیٹھے گا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا. میری رائے یہ. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین علیم خان یہ کافی دیر پہلے ہی جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے ناراض ہو گئے تھے اور پارٹی سے نکالے گئے تھے. تو 9 مئی کے بعد اگر پی ٹی آئی کے اوپر برا ٹائم آیا تھا، معاملات ایسے تھے، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، رہنما تھے، انہوں نے اپنی کوئی الگ سائڈ جماعت بنا لیتے. آئی پی پی ہی کیوں جوائن کی؟ ان لوگوں کے ساتھ جا کے ہی کیوں مل گئے جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے معاملات ان کے عجیب و غریب تھے اور ناراضگیاں پہلے ہی تھے؟ یہ ایسا ہو سکتا تھا اپنی کوئی الگ بنا لیتے، یا اس حوالے سے دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا آسان کام نہیں ہے. ایک تو ایک پرسنالٹی کلاؤٹ، جس طرح بڑا ایک مطلب پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ تھی، وہ تو خیر انگریزوں نے بنا دی تھی پہلے ہی، اور اس کے بعد پھر لیکن اس کو ایک قائد اعظم جیسے لیڈر کی ضرورت پڑی. ان کی منتیں کی انہوں نے جا کے کہ جناب آپ آئیں اور لیڈ کریں، نہیں تو وہ بھی نہیں جیتتی تھی. ٹھیک ہے نا. جو اس سے پہلے کی مسلم لیگ ہے، قائد اعظم کے بغیر تو مسلم لیگ کچھ نہیں تھی. وہ جب انگلینڈ سے ان کو منا کے لائے تھے، اس کے بعد انہوں نے آ کے اس میں ایک جان پیدا کی. رائٹ. اسی طرح بھٹو صاحب نے ایک پھر پارٹی بنائی، پیپلز پارٹی. باقی تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ہوتی تھی. تو اب آپ جسٹ موونگ فارورڈ، تو ایسی کوئی شخصیت تو اور نہیں ہے اس وقت. عمران خان کی ایک پرسنالٹی تھی، آہستہ آہستہ 20 سال لگے کوئی رہے، ان کے گرد لوگ جمع ہوتے گئے، ایک کافی ٹائم لگا اس کو. اب اس پارٹی کو چلانے کے لیے ایک تو پرسنالٹی، دوسرا پیسہ کس کے پاس ہے؟ مطلب میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، میں تو پارٹی نہیں بنا سکتا. یا مطلب ظاہر ہے زیادہ اپنا کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے نا. پارٹی بنانے کے لیے، دفتر کھولنے کے لیے لمبا چوڑا پہ. تو نئی پارٹی بنانا از ناٹ اے جوک. مجھے اب یہ بنا سکتے ہیں، علیم خان صاحب کے پاس بھی ہے فائنینشیل مسئلہ. نہیں، اب یہ بتائیں، اس وقت چیئرمین طریق انصاف اندر ہیں جیل کے، آپ کی کیا تجزیہ ہے، کیا آبزرویشن ہے، کب تک باہر آئیں گے؟ اور سب سے اہم بات، آپ کے معاملات، آپ قریبی ہیں باقی دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ بھی، کسی دوسرے لیڈر نے، کسی ملک کے لیڈر نے بھی خان صاحب کی ہیلپ نہیں کی اس معاملے میں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ہیلپ کر دیتے ہوتے ہیں. تو دیکھیں، دوسرے ممالک کے لیڈر تب آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جب آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. تو خان صاحب تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ، کسی بھی دنیا کی لابی کے ساتھ نہیں تھے، اپنے سر پہ ہی لڑے تھے سیاست. رائٹ. تو یہ تو ہے. دوسرا یہ جو معاملات ہیں، میں پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں یہ جو ایجیٹیشن ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، جیل میں جانا چاہیے. لیڈر کا کام ہے جیل میں جانا. رائٹ. نیلسن منڈیلا کتنا عرصہ جیل میں رہا ہے، اور بڑے بڑے لیڈرز جیل میں رہے ہیں. آپ لیگل جنگ لڑتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اتنی لیگل جنگ لڑی. بہت سارے کیس ان پہ کچھ اصلی تھے لیکن زیادہ تر جعلی تھے. جو پیپلز پارٹی پہ کیس بنائے گئے تھے ان میں اگر 10 کیس ٹھیک تھے تو 90 جعلی تھے. اتنے جعلی کیس تھے. اب یہ کتنی دیر اندر رہیں گے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ میں تو کوئی لائر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر اندر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے ان ڈیو کورس اگر معاملات باقی ٹھیک ہوں تو ضمانتیں ہو ہی جائیں گی. مطلب کیا ہے اس میں، لوگ قتل کے کیس میں بھی میاں صاحب کی بھی تو ہو ہی گئی ہے ضمانت. جب آپ خان صاحب کو یہ باتیں سمجھاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہیے، تو ان کا آگے سے کیا رد عمل ہوتا تھا؟ دیکھیں، وہ بھی بیسیکلی ہمیشہ کبھی انہوں نے فوج کے خلاف ایٹ لیسٹ میرے سامنے تو بات نہیں کی. ہمیشہ یہی بات کرتے، یہ جو بات میں نے کی ہے نا کہ فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، وہ یہ کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ. لیکن ظاہر ہے ایک پھر وہ ذاتی بڑھتا جاتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہوتے یہاں پہ اس نیج پہ آ گئے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ نیتاً ان کا کوئی ایسا پی ارادہ. ٹی آئی کو اس لحاظ پہ، اس اسٹیٹس پہ پہنچانے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ لاسٹ پہ بتائیں. یہ تو ایک آئی ڈونٹ نو، سب کو پتہ ہے. میرا خیال ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس پہ. جسٹ لیٹ اٹ پاس. ٹھیک ہو گیا ہے صاحب. جو پی ٹی آئی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور روپوش ہیں اور آئی پی پی میں بھی کچھ آ گئے ہیں، آپ کو آفر ہوئی آئی پی پی میں آنے کی، یا باقی جماعتیں نے بلایا آپ کو؟ کیونکہ آپ ایک بڑا سیاسی خاندان بھی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو پارٹی کا ٹکٹ ہی نہیں لیا تھا نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنا ٹکٹ چھوڑ دیا تھا اس سے پہلے ہی. وہ لوگ سمجھ رہے تھے آپ نے ایم این اے کا لینا. ہاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے بہرحال اسد عمر صاحب کو بھی بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ میرا آئندہ الیکشن لڑنے کا ارادہ میرا تھا کہ پارٹی میں نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اب اتنا آپ نے پولیٹیکل کیپٹل پٹ کیا تو چلتے رہیں ساتھ، لیکن میں الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا تھا. جب الیکشن نہیں لڑنا تو پھر میں نے کس لیے کوئی پارٹی جوائن کرنی. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی ماضی کی بھی اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.